بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس احد و وحد کے لیے جو مالک الملک ہے، جو رب العالمین ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو حی القیوم ہے، مالک الملک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، مرید ہے، قدیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے، سبحان اللہ، اور ذوالجلال والاکرام رب العالمین ہے۔ تمام عظمتیں، تمام رفتیں، تمام محبتیں، تمام درود و سلام اس ذات مقدس کے لیے مختص ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، نیر بطحا، تاجدار انبیاء، شاہد باطغا، رازدار ماوہا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، مطلوب آمنہ، مطلوب ہر دو جہاں، مقصود ہر دو جہاں، مالک کائنات، جان کائنات، روح کائنات، عظمت کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس میں وقت مزایا کرے، آپ نے پہلے کافی کر دیا۔ نہیں، وہ محبت سے کرتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی میں نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف بھیجا تحقیق کے ساتھ ایک نور اور ایک کتاب، کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب، روشن کتاب، اور نور تو ہوتا ہی روشن ہے، نور بمانے روشنی ہے۔ اس نور کی روشنی میں یہ کتاب پڑھی جائے تو پھر یہ کتاب اپنے انوار تجلیات سے لوگوں کو مستفیض فرماتی ہے۔ اگر اس نور مقدس کی روشنی کو پیچھے ہٹا کے اس قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن قطعاً ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اس کے کیے ہوئے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ ہدایت ہے ان کے لیے، ان گمراہ لوگوں کے لیے ہدایت نہیں۔ جو نبی کریم رؤوف رحیم آقا علیہ السلام کی شان نورانیت میں نازیبہ الفاظ کہتے ہیں۔ ہاں جی، شاہ صاحب کہتے ہیں اوپر سے آتا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نبی محترم کو اللہ تعالیٰ کی ذات مطلق نے کہا کہ میں نے تجھے نور بنا کے بھیجا۔ علماء مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ مفسرین والے شان اجمال کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب اس نور کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ مکتبہ فکر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور ذیلی نور ہے، مانوی نور ہونے کے ساتھ حسی نور بھی ہیں۔ فقراء جو اہل اللہ ہیں ان کی کتابوں میں، دل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تو ازلی نور ہیں، وہ تو ازلی نور ہیں۔ فقیر اتفاق کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام مانوی نور ہیں، اقرار کے ساتھ تقرار کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام مانوی نور ہے۔ ہاں ہاں، جب میرے آقا آئے تو اس وقت کیا تھا؟ کائنات کی حالت الٹ پلٹ ہوئی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ظلم انتہا پہ تھا، غریب غریب تر ہو رہا تھا، امیر امیر تر ہو رہا تھا۔ استحصال کا یہ حال تھا کہ کوئی کسی مالدار کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جوا، شراب،
زنا اور تمام وہ غیر اخلاقی باتیں اس معاشرے کا رواج بن چکی تھی۔ جو اہل نظر، جو اہل علم، ہمارے بھائی مسلمان حضور کو مانوی نور کہتے ہیں، یقیناً وہ حضور کو نور مانتے ہیں، حضور کی نورانیت پہ کوئی اختلاف نہیں۔ بات اختلاف کس بات پہ ہے؟ مختلفی بات کیا ہے کہ حضور ہم کہتے ہیں حصی نور ہے، وہ کہتے ہیں مانوی نور ہے۔ اختلاف اس بات پہ ہے، حضور کی نورانیت پہ قطعاً کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ تمام مفسرین والا شان نور کو حضور کو مانتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ یہ مانوی نور ہے۔ جیسے قرآن نور ہے، علم نور ہے، ہدایت نور ہے، یہ روشنی نور ہے جو راہ دکھا دے، وہ نور ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نور ہدایت ہے، نور معرفت ہے، نور ہیں لیکن مانوی۔ ہم اہل سنت والجماعت بریلوی المسلک لوگ کہتے ہیں کہ آقا حصی نور ہے، اور ہم فقیر لوگ، میرے دادا جان کہا کرتے تھے وہ ازلی نور ہے، میرے والد ماجد کہا کرتے تھے وہ ازلی نور ہے۔ یہ ان سے اوپر جاتے ہیں، علم والوں کی بات یہیں رہ جاتی ہے، دل والوں کی بات اوپر جاتی ہے، اس شاکان مصطفیٰ اوپر جاتے ہیں، ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ تو میں اس نور کو، حضرت صاحب تشریف تو رکھیے جی، یہی شان ہے نعت خانوں کا۔ حضور نبی کریم کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ انسانیت ضلالت کے گڑھوں میں گری ہوئی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بہوؤں کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جاتا تھا، مائیں ترکے میں بٹا کرتی تھی۔ لیکن میرے آقا کی مانوی نور کے کرشمے دیکھیے کہ میرے آقا نے قرآن پاک کو ایک مکمل ضابطہ حیات قرار دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب بینات کو رسول اللہ پہ نازل فرما کے زندگی کے اتوار مقرر کر دیے۔ بچے کے دودھ پینے سے لے کے جائیداد کے بٹوارے تک کا احکامات صادر فرما دیے۔ قرآن پاک نے دعویٰ کیا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کو مکمل کر کے اس رب العالمین نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمام نعمتوں کے ساتھ منور اور مکمل کر دیا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے ماں ترکے میں بٹا کرتی تھی، باپ مر جاتا تھا، 10 دن ماں ایک کے پاس رہتی تھی، 10 دن ایک ماں کے پاس رہتی تھی۔ میرے آقا نے ماں کی عظمت بحال کی اور کہا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ جس بیٹی کو منحوس قرار دیا جاتا تھا، جس کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ کسی کی بہو نہ بنے، کسی کی بیوی نہ بنے۔ اس کو یہ عظمت تھی کہ اپنی بیٹی کو کہا بےعزتی فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم کی صاحبزادی مکرمہ معظمہ طیبہ طاہرہ سیدہ ساجدہ عارفہ تشریف لاتی تو میرے آقا اٹھ جاتے اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اپنی بیٹی کو وہاں بٹھاتے۔ حدیث شریف کے لفظ ہیں، یہ بیٹی کو رفعت کس نے دی؟ یہ میرے مصطفیٰ کے مانوی نور کے کرشمے ہیں۔ میرے آقا نے عرب کی تقدیر بدل دی، جو گڈریے راہزن تھے ان کو راہبر بنا دیا، جو گڈریے بکریاں چرایا کرتے تھے آج ان کو تیل کا سوداگر بنا دیا۔ یہ سب میرے آقا کے مانوی نور کے کرشمے ہیں۔